السلام علیکم جماعت ہفتم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنا پچھلا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم دعا پڑھیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ جی یہ آپ کی ڈائری ہے، تدریسی سلسلہ نمبر ہے آج ہمارا 7، دن ہے آج منگل، تاریخ ہے آج 21 جولائی 2020، مضمون ہے آپ کا تاریخ، جماعت ہفتم۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 35، جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 35 میں آج اہم نکات ہم کیا پڑھیں گے؟ ملکہ نور جہاں، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے حالات و واقعات اور ان کے انتقال کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7 کلاس نور جہاں۔ نور جہاں کا اصلی نام مہر النساء تھا۔ اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو تھوڑا سا کروا دوں۔ نور جہاں اس کا لقب تھا، اور یہ لقب انہیں کیسے ملا یہ ہم نیچے ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ نور جہاں کے آباء و اجداد ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا اصل نام مہر النساء تھا۔ مہر النساء کے والد غیاث الدین کو اکبر کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ غیاث الدین ترقی کرتا ہوا 3 ہزاری منصب پر پہنچ گیا۔ اکبر نے خوش ہو کر اسے کابل کا دیوان مقرر کر دیا۔ یہی قیام کے دوران میں مہر النساء کی 17 سال کی عمر میں ایک فوجی شیر افغن اس فوجی کا نام تھا، اس سے شادی ہوئی۔ شیر افغن بنگال میں ایک جھڑپ میں قتل ہو گیا۔ جھڑپ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، چونکہ وہ فوجی تھا تو جنگ کے دوران کسی جھڑپ میں اس کی موت ہو گئی۔ شیر افغن کی بیٹی اور بیوی کو اکبر کی بیوہ کی صحبت میں دے دیا گیا، کیونکہ وہ شاہی آداب اور تہذیب سے واقف تھیں۔ 1611 میں جہانگیر نے مہر النساء کو ایک زنانہ تقریب میں دیکھا۔ زنانہ تقریب مطلب عورتوں کی کسی تقریب میں۔ ان دنوں وہ اپنی بیوی مان بائی کی وفات کے بعد تنہائی کا شکار تھا۔ وہ ایک بہتر رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ رفیقہ حیات زندگی جس کے ساتھ گزاری جائے۔ حیات ہوتا ہے زندگی اور رفیقہ ہوتا ہے ساتھی، رفیق ہوتا ہے ساتھی، دوست۔ رفیقہ حیات جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یعنی وہ ایک بہتر بیوی کی تلاش میں تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء کو موضوع انتخاب سمجھتے ہوئے اسے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ مہر النساء نے اسے قبول کر لیا اور اس طرح جہانگیر اور مہر النساء کی شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے مہر النساء کو نور محل کا خطاب دیا اور کچھ عرصے بعد اسے نور محل سے نور جہاں بنا دیا گیا۔ جہانگیر کو مہر النساء میں جو خوبیاں نظر آتی تھیں، اس نے ان خوبیوں کی بنا پر اسے نور محل کا خطاب دیا، اور پھر اس نور محل خطاب کو اس نے نور جہاں بنا دیا۔ اکبر کی بیوی کے انتقال کے بعد شاہی حرم میں سب سے زیادہ بااثر خاتون نور جہاں کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ نور جہاں اپنی غیر معمولی خصوصیات کے باعث ایک طاقتور شخصیت کی حامل تھی۔ وہ جہانگیر کے ساتھ تمام تر مشغلوں اور سرگرمیوں میں برابر حصہ لیتی۔ دونوں کے درمیان ذوق اور دلچسپیوں کے معاملے میں کافی حد تک مطابقت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہانگیر کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ جہانگیر آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہو گیا۔ جہانگیر کی خرابی صحت کی بنا پر نور جہاں نے امور سلطنت میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اس نے حکومتی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جہانگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور فرامین کا اجرا نور جہاں کی مشاورت سے ہوتا تھا۔ 1645 میں نور جہاں کا انتقال ہوا۔ جہانگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور فرامین کا اجرا نور جہاں کی مشاورت سے ہوتا تھا۔ 1645 میں نور جہاں کا انتقال ہوا اور اسے شادرہ لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ اچھا جی 7 کلاس، آج ہم نے نور جہاں کے بارے میں پڑھا۔ کیا پڑھا ہم نے نور جہاں کے بارے میں؟ ان کے آج آباء و اجداد کے بارے میں کہ ان کا تعلق ایران سے تھا۔ پھر ایک بہت اہم چیز ہمیں پتہ چلی کہ ان کا اصلی نام مہر النساء تھا۔ اس کے بعد ان کی شادی جس سے ہوئی تھی اس کا نام شیر افغن تھا۔ 1611 میں جہانگیر نے شیر افغن کی وفات کے بعد 1611 میں جہانگیر نے انہیں مہر النساء کو دیکھا ایک زنانہ تقریب میں، اور وہ وہیں پہ انہیں پسند آ گئیں، تو انہوں نے ان سے شادی کا پیغام بھجوایا اور وہ مان گئیں۔ پھر جہانگیر نے انہیں مہر النساء سے نور محل کا خطاب دیا، اور نور محل سے ان کا خطاب نور جہاں ہو گیا۔ نور جہاں ایک پر اثر اور باشخصیت خاتون تھی۔
ایک طاقتور شخصیت کی حامل خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ جہانگیر بیمار ہوئے تو نور جہاں نے ان کے سلطنت کے امور میں جو ہے وہ عمل دخل شروع کر دیا اور سارے معاملات جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس لیے جہانگیر کی وفات کے بعد پھر انہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر ہمیں پتہ چلا کہ 1645 میں جو ہے وہ نور جہاں کا انتقال ہوا اور انہیں دفن کہاں کیا گیا؟ لاہور میں شاہدرہ میں۔ بہت آسان ٹاپک ہے اور ایک دلچسپ شخصیت کو جاننے کا موقع ہے آپ کے پاس۔ آپ نے اسے ضرور اچھے سے پڑھنا ہے۔ ڈیٹس جیسا کہ میں آپ کو بتاتی آئی ہوں آپ نے ضرور رائٹ کر لینی ہے۔ گھروں میں رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔